اے سورت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تے ایام تشریق دے موقع اتے اللہ پاک نے اس سورت نو نازل فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی پاک دے اندر کئی عمرے ادا فرمائے نے، حج ایکو ہی ادا فرمایا ہے جنہوں حجۃ الوداع آکھیا جاندا ہے۔ اور تسی سارے احباب توجہ دے نال اس بات نو سماعت فرمانا، موجودہ اسلامی مہینہ جڑا گزر رہا ہے ایندا نام ہے ربیع الاول۔ اے او مہینہ جن دے وچ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دی وفات ہوئی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن نشین فرمانا، پورا ذخیرہ حدیث دے اندر، اسلامی تاریخ دے اندر کسے نو بھی آپ دی پیدائش دی تاریخ دا صحیح پتہ نہیں، اختلافات موجود نے۔ قریب جڑی بات ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دی پیدائش رمضان المبارک وچ ہوئی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سوموار دا روزہ رکھ دے، دن دا تعین ضرور ہے کہ آپ نے وضاحت فرما دی تھی کہ میں سوموار والے دن پیدا ہویا، اس دن میں کی رکھنا وا روزہ۔ بات ایک سنوا لیے، یہ نہ ہوئے مسلمان ہو کے اسی ایسے کم کر لئیے جن دی وجہ تو ایمان بھی ضائع ہو جائے، کل اسی جہنم دا ایندھن تے بالن بن جائیے۔ دعائے فرماؤ اللہ صراط مستقیم تے چلائے، پھر صراط مستقیم تے پکا رکھے۔ ایمان ہوئے تے صحابہ ورگا ہوئے، آمین کہو نا، جو سارا جمعہ آمین تے انشاءاللہ ہوئے گا۔ اللہ تو آڈا میرا آخری ویلا بھی آئے تے لا الہ الا اللہ تے آئے، اور ایمان ہوئے تے صحابہ ورگا ہوئے۔ کسے صحابی نے جشن عید میلاد النبی منایا نہیں منایا، اللہ سانو بھی بچا کے رکھے۔ ایک ہوندی ہے چیز اپنانا، ایک چیز ہوندی ہے منانا۔ اللہ نبی پاک دی ہر ادا اپنان دی توفیق نصیب فرمائے، جشنہ تو بچائے، توتیاں سرنگیاں واجیاں تو بچائے۔ تو بات بڑی اہم میں سنوالیے، اور تو آڈا علم انشاءاللہ زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت دا علم حاصل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے میں سوموار والے دن پیدا ہویا، اس دن میں روزہ رکھنا۔ اور اختلاف یہ موجود ہے کہ کئی آندے نے آپ 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے، اور پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھے آپ محرم الحرام دے مہینے وچ پیدا ہوئے۔ اور قریب بات ہے کہ کئی انہاں اس روایت نو نقل کیتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک نو پیدا ہوئے، یعنی آپ دی پیدائش برحق ہے، آپ دی پیدائش بولو برحق ہے۔ لیکن ان دے نال کسے جشن نو جوڑنا، خرافات نو جوڑنا، جنہ چیزاں تو آپ منع کرن آئے نے، اللہ پاک سانو انہاں کولو رکن دی توفیق نصیب فرمائے۔ تو جمعہ دا ٹائم بڑا مختصر جاؤں ہے، بات بڑی ضروری ہو رہی ہے۔ قرآن پاک دی جڑی آخری سورت نازل ہوئی ہے وہ سورہ نصر ہے۔ بولو کیڑی سورت ہے؟ سورہ نصر۔ اور قرآن پاک دی جڑی آخری آیات مبارکہ نازل ہوئی ہے وہ بھی انشاءاللہ الرحمن تو انہوں دسنا۔
پہلے بات یہ سننا کہ نبی پاک علیہ السلام 40 سال دے ہوئے آپ دے سر پاک اتے ختم نبوت دا تاج سجایا گیا، منصب رسالت عطا فرمایا گیا۔ 40 سال او اگلے 13 سال آپ نے مکے اندر گزارے۔ 13 سال گزارن تو بعد آپ بولو مکہ چھوڑ کے کتھے گئے نے؟ اچھی ذرا بولو ہاں۔ اللہ تو انو مدینے دی محبت نصیب فرمائے۔ مدینے جدو آپ تشریف لے کے گئے نے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے کہنے لگے جدن آپ مدینہ پاک اندر آئے ربیع الاول دا اے ہوئی مہینہ، تاریخ کنی ہے 12، تاریخ کنی ہے 12۔ کہندے نے بڑا خوشی دا دن، تاب ناگ دن، روشنیاں دا دن ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام مدینہ پاک اندر تشریف لے آئے۔ اور آپ نے 10 سال، کنے سال؟ 10 سال تے 11ویں سال دا آغاز ہوئے ہے۔ اسلامی سال دا آغاز ہندہ تے محرم الحرام تو ہندہ تے اگے ہندہ سفر دا مہینہ، اور سفر تو بعد کیڑا مہینہ ہے؟ سارے بولو ہاں، ربیع اور اسے ربیع الاول دی 12 تاریخ، بولو کنی تاریخ؟ کوئی حدیث دی کتاب، کوئی تاریخ دی کتاب، کوئی مسلمان جڑا حدیث پڑھنے والا ہے، تاریخ پڑھنے والا ہے، 12 ربیع الاول دی وفات دا انکار کر سکدا؟ ہن دسو ادن خوشی منانی چاہیے کہ صحابہ دے ورگا غم جڑا ہے انہوں اختیار کرنا چاہیے۔ لو ہن سنو اتھو ہی گل میں شروع کر لگا۔ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ اللہ دا قرآن پڑھئے تے سنیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی پاک دے اندر کئی عمریں ادا فرمائے نے۔ آپ نے ایک کوئی حج ادا فرمائے جنوں حجۃ الوداع آکھیا جاندا ہے۔ زندگی وچ ایک کوئی حج کیتا سنت انل۔ آپ دی عمر جڑی ہے 62 سال تو اوپر چلی گئی ہے، 63 سال دے قریب ہو رہی ہے۔ اور آپ علیہ السلام مدینہ پاک وچوں نکلے نے۔ آپ عرفات دے میدان وچ پہنچے نے، ایتھوں بعد آغاز ہون لگا ہے۔ آپ علیہ السلام عرفات دے میدان وچ کھلوتے نے۔ ادھر میرے ول غور کرنا، قرآن دی آخری آیات مبارک جڑی عرفات دے موقع تے نازل ہوئی ہے۔ اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آپ عرفات دے میدان وچ کھلوتے نے۔ اے آخری قرآن پاک دی آیات مبارکہ نازل ہو جاندی ہے۔ اے ساڈے محبوب پیغمبر، حبیب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا، اساں تواڈے تے دین اسلام نو مکمل کر دیتا۔ کہو سبحان اللہ۔ اور دین مکمل ہوئے عرفات دے اندر، اور مصطفیٰ علیہ السلام تے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یہ بڑی عظیم نعمت ہے، سبحان اللہ۔ اور دین اسلام نو اللہ پاک نے پسند فرمایا ہے۔ اس نعمت نو مصطفیٰ علیہ السلام تے مکمل فرمایا ہے۔ اور 1.5 لاکھ دے قریب یا جناب 1 لاکھ تے 4
40,000 دے قریب صحابہ دا اجتماع ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطاب فرما رہے نے، اے سپیکر دا انتظام نہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آواز مبارک آخری خیمیاں تک جا رہی ہے. آپ صحابہ نال مخاطب نے اور سمنا بادیو غور کرنا 12 ربیع الاول نو کی ہویا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا سفر آخرت اج گناہگار کولو سنو تے اپنا ایمان تازہ فرماؤ. تو انو نبی پاک نے اللہ سچی محبت عطا فرمائے. آپ فرما رہے نے او میرے صحابہ کیا میں تواڈے تک اللہ دا پیغام پہنچا دیتا ہے، دین اسلام نو پہنچا دیتا ہے. سارے صحابہ گواہی دے رہے نے سونیا جڑی ڈیوٹی اللہ نے اور جڑے رسالت دا منصب تساں ہائے اللہ نے توانو سونپیا سی اون دا حق ادا کر دیتا ہے، دین پہنچا دیتا ہے. تے میرے آقا نے اپنا چہرہ مبارک آسمان ول کیتا ہے. اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اللہ تسی بھی گواہ ہو جاؤ، میں آ گواہیاں سن لو، او تواڈا پیغام رسالت والا پہنچا دیتا ہے. سبحان اللہ. عرفات دے میدان وچوں آپ نکلے نے. اے عزام تشریق کناں نو کیا جاندا ہے جدوں آپ 11-12 دے دن گزار دے نے اور قرآن دی آخری سورتاں وچوں جڑی سورت مکمل نازل ہوئی ہے اینو یاد رکھنا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اے سورت نازل ہو جاندی ہے جن دے وچ سونے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو دسیا جاندا ہے سونیا اساں مدد تواڈی کیتی، اللہ دی طرفوں نصرت آئی اور تسی دیکھ رہے ہو سونیا محبوبہ لوگ فوج در فوج اسلام اندر داخل ہوندے جا رہے ہیں. یعنی دسیا جا رہے ہیں سونیا تواڈیاں ڈیوٹیاں مکمل ہو گئیاں ہیں. ہن تسا کرنا کی ہے گل اگلی سنوالی ہے. فسبح بحمد ربک. اور تسبیحات کندیاں بیان کرنیاں نے، حمدہ کندیاں بیان کرنیاں نے. اور جدو بندے دی عمر بڑھاپے وال چلی جائے اپنا بھی فکر کرو، اللہ نہ تعلق بہتا جوڑ لینا چاہیے. فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اے سونے اللہ دی بہتی حمد بیان کریا کرو، اللہ دیاں بہتیاں تسبیحات پڑھیا کرو. سبحان اللہ. اور اللہ کولوں توبہ بھی کریا کرو، استغفار بھی کریا کرو. میں صدقے تے قربان جاواں، میرے آقا دا گناہ کوئی نہیں، میرے آقا دی خطا کوئی نہیں، میرے آقا دی غلطی کوئی نہیں، لیکن نیکی کرن تو بعد اپنے وچ فخر نہیں لے آنا چاہیے. سونیا تساں رسالت دا حق تے ادا کر دیتا ہے، لیکن اس سے باوجود اللہ کولو استغفار کرو، اللہ دی طرف رجوع کرو. سبحان اللہ. اور آپ مکہ پاک دے اندر کم از کم 12 دن یا 14 دن رہنے اور ایک ہوئی ذی الحج دا مہینہ ختم ہون دے قریب آپ واپس مدینہ پاک دے اندر آئے. ہماری عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مزکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماندیاں نے کہ سونے نبی اپنے رکوع دے اندر، اپنے سجدے نماز دے اندر، نمازیو نماز دے اندر، رکوع دے اندر، سجدے دے اندر آندے نے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی.
سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. ایام گزرتے جاندے نے، لیل و نہار گزرتے جاندے نے، اور اسے پیچھے ایک گل سن والی ہے. جدو آپ جمرہ عقبہ دے قریب کھلوتے نے حجۃ الوداع دے موقع تے، آپ فرما رہے ہیں میرے صحابہ میرے کولو مناسک حج سکھ لو، ہو سکتا ہے اگلے سال میری تواڈی ملاقات نہ ہوئے. اللہ اکبر. اوے جشن عید میلاد النبی منانے والے فکر کر میرے آقا دنیا تو جان دیاں تیاریاں فرما رہے نے. آپ فرماندے نے میرے کولو مناسک حج سکھ لو، ہو سکتا ہے اگلے سال میری تواڈی عرفات وچ ملاقات نہ ہوئے، مینا وچ ملاقات نہ ہوئے، مزدلفہ وچ ملاقات نہ ہوئے. اگے سن ایک اور موقع آیا ہے. میرے آقا تشریف فرمانے ایک بی بی عورت ہوندی ہے، مسئلہ پوچھ دیئے تے نال آندی ہے سونیوں میں اگلے سال آواں تسی نہ ہوو. اللہ اکبر کبیرہ. تسی نہ ہوو میں کندے کولوں مسئلہ پوچھاں. میرے آقا فرماندے نے ابو بکر بولو ابو بکر صدیق آئے. سبحان اللہ. میرے آقا آخریاں گلا کرتے جاندے لے. سبحان اللہ. لو ہن ذرا قرآن سنو. اے قرآن سونے نبی تے نازل ہوئے ہے. سورت دا ناسور آم دیا ہے. اللہ پاک نے ضابطہ بنایا ہے. اللہ فرماندے نے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اے قرآن نبی دی شان بیان کردا کہ نبی دی توہین کردا. اچھی بولو. آندے نے تُسا آگا جی نبی پاک فوت ہو گئے نے توہین کیتی ہے. او قرآن پڑھ. قرآن کی کہہ رہے ہیں اے میرے سونیا محبوبہ تواڈے تو پہلا جننے بھی انسان آئے نے دنیا تے ہمیشہ رہ. تسی بھی فوت ہو جاؤ. اے جڑے تواڈی جان دے دشمن نے اے بھی ہمیشہ رہن گے. اے قرآن دس رہے ہے کہ نبی پاک فوت ہوئے. بولو نبی پاک پیدا ہونا بھی برحق ہے، آپ دی وفات بھی. ایتھے ہی بس نہیں. لو قرآن دی زیارت کرو اور قرآن نو سنو، قرآن نو سینے لگاؤ. مسئلہ بڑا بڑا حل کرنا ہے. ایک مقام تے اللہ فرما رہے نے سونیا کہہ دیو قل ان الصلاتی. اچھی آنکھوں اندرہ سبحان. بڑے لوگاں دے شور سنے نے، بڑے لوگاں دے جناب اس رات ہائے پنگڑے تمالاں شور نعرے یہ وہ سنے نے. تسی قرآن تے کی کہنی ہے؟ بولو اللہ تو آنو قرآن والا بنائے، قرآن سن والا بنائے، قرآن نال محبت کرن والا بنائے. آؤ قرآن نال جڑ جاؤ، انشاءاللہ حوض کوثر دا پانی ملے گا. لو ویکھو قرآن 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 کہہ رہے ہیں. اسی اپنے کولو گل کریے تو آڈے مجرم اللہ دے مجرم اسی گل کرانگے تے بولو کیندی کرانگے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے سونیا تسی کہہ دیو میری نماز میری قربانی میری زندگی تے میری. سارے بولو. اے قرآن کلا سائی ہے پڑھنا ہے. تسی بھی پڑھو اور کرو قرآن تے کہ نبی پاک کی کرنے میری موت. ایک اور مقام تے لے جاواں. اللہ فرماندے نے سونیا محبوبہ انکا میتن وَإِنَّكَ مَيِّتُونَ. سونے اگر تسی فوت ہو گئے تے یہ بھی ہمیشہ کون روے گا. کل من علیہا فانی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.
ہمیشہ کون رہے گا جدو کوئی نہیں سی ادو کون سی والاول والآخر والظاہر والباطن آؤ ذرا سینے ٹھار لو اے میرے اوتھے سورام دی یاد اندر بات پیچھے نہ رہ جائے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون میں عطا قرآن دیا پڑھ دے تو انو ٹھنڈ پانا چاہنا جننے نبی آئے سن واپس کندے کل چلے گئے اپنا اپنا وقت گزار گئے لو قرآن دا پہلا پارا ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت ہم کنتم شہداء اے بھی رب دا نبی ہے انہوں موت دا پیغام آیا اور موت نبیاں دی توہین نہیں اگر ہندی تے قرآن کدی بھی اے لفظ استعمال نہ کردا وہ جیڑا نبی آیا واپس چلا گیا انہیں موت دا ذائقہ چکھیا ہی چکھیا اپنا اپنا وقت گزاریا سبحان اللہ ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اس قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون نبی یعقوب نو بھی موت دا پیغام آیا حالات دا ہیر پھیر ہوئے اس نبی دا بیٹا بھی نبی ہے اس نبی دا بیٹا بھی بولو نبی نہیں بلکہ اللہ نے مصر دا بادشاہ بھی بنایا سبحان اللہ اور موت برحق نبیانو بھی آئی اے رب دا نبی بیٹھا ہے مصر دے تحت بیٹھا دے کی کہندہ ربی توفانی مسلمان اللہ میں فوت ہوا تے کی ہوا مسلمان آئے ہائے ربی توفانی آج اپنے سارے زنگ دور کر لو ربی توفانی مسلمان وعلحقنی بالصالحین ایک اور رب دا نبی ہے جناب اللہ دا کر تعمیر ہو رہے ہے بیت المقدس حال پایا تکمیل تک نہیں پہنچیا ایس لاٹھی نل ٹیک لا کے کھڑے میں جنات کم کر رہے میں ادھر موت دا پیغام آگے فلما قصینا علیہ الموت ما دلہم علی موت ہی اللہ دابت الارض تاکل من سوته فلما خرت بینت الجن اللو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین شک نہ رہ جائے اور نبی سلیمان نو موت دا پیغام آیا نبی یوسف نو موت دا پیغام آیا نبی یعقوب نو موت دا پیغام آیا ایک رب دا نبی ہے اللہ نے انہوں زندہ آسمان تے اٹھائے قرب قیامت نازل ہون گے اور موت نال ہم کنار ہون گے یہ نبی اپنی امی دی گود وچ کہہ رہے نے والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا یہ قرآن دس دے ہر نبی نو موت دا پیغام
اچھی بولو موت دا پیغام۔ میرے آقا نے زندگی اپنی گزاری ہے، 63 سال دے قریب عمر ہوئی ہے۔ ادھر ویکھنا میرے نبی پاک علیہ السلام مدینہ پاک اندر تشریف لے آئے نے۔ ہے محرم دا مہینہ، اگے سفر دا مہینہ، اندی غالباً 29 تاریخ ہے، بعد نے لکھا ہے 27 تاریخ ہے۔ آپ ایک جنازے تو فارغ ہو کے نکلے نے، آپ نو بخار چڑھ گیا۔ سن سن اے حاجت دروا مشکل گشا صرف کون ہے؟ اللہ اللہ۔ کوئی نبی حاجت دروا نہیں جے، کوئی نبی مشکل گشا نہیں جے، کوئی نبی بگڑی بنان والا نہیں۔ یہ سارے اختیارات کندے کھولنے؟ آؤ میرے آقا نو بخار چڑھ گیا ہے، اور بخار اینا تیز ہے، آپ نے سر پاگ تے پٹی بنی ہے، ان دے وچوں بھی حرارت بخار دی باہر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک غلام صحابی نالے تے میرے آقا وہ جنازہ پڑھ کے اپنے گھر میں تشریف لے آئے نے۔ اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مزکیہ رضی اللہ تعالی عنہا جڑیاں نے وہ بھی کہہ رہی نے، ہائے 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 اللہ دے رسول پوچھتے نے عائشہ کی ہویا ہے؟ سونیا میرے سر وچ درد ہو رہا، سو کے نہ چلے جانا، جاگو جاگو وقت جاگن دے۔ میرے آقا فرماندے نے عائشہ کی ہویا ہے؟ سونیا میرے سر وچ درد ہو رہا ہے۔ آقا فرماندے نے عائشہ یہ تے گل مینوں کہنی چاہی دی سی تے میرے نجا بخاری شریف اٹھا۔ آقا فرماندے نے عائشہ اگر میری زندگی وچ فوت ہو جائے، سن سن کن کھول کے، میری زندگی وچ فوت ہو جائے، میں تینوں غسل بھی آپ دیواں، تینوں کفن بھی آپ پہناواں، میں تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں، میں تیری کہائے تینوں قبر وچ بھی آپ اتاراں۔ تے اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مزکیہ فرما دیا نے، سونیا تسی تے چاہتے ہو عائشہ فوت ہو جائے، میں اس کمرے وچ نویں دلہن لے آواں تے میرے آقا مسکرا پیندے نے، تبسم فرما دے نے۔ اماں جی نو پتہ نہیں پہلو میں فوت ہونا کہ نبی پاک نے ہونا، نبی پاک نو پتہ نہیں ہائے پہلو کنے فوت ہونا، میں ہونا یا عائشہ نے فوت ہونا۔ کیوں؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب، عقیدہ بنا لے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ قیامت کدوں ہونی ہے کنوں پتہ ہے؟ ذرا زور لاؤ زور لاؤ۔ قیامت کدوں ہونی ہے کنوں پتہ ہے؟ بارش کدوں نازل ہونی ہے کنوں پتہ ہے؟ ماں دے پیٹ وچ بیٹا یا بیٹی ہے کنوں پتہ ہے؟ کل تواڈے نال میرے نال کی ہو جانا ہے کنوں پتہ ہے؟ پتہ نہیں مسجد تو باہر نکلنا کہ نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ موت بولو ہن کو پتہ جے موت کتھے ہونی ہے؟ اور کسے نو پتہ ہے؟ ہم ملوانے ہوں حلوے دی پلیٹ دی خاطر، کھیر دی پلیٹ دی خاطر میرے نبی دی توہین کر دے ہو۔ اللہ انہاں نو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت انہاں دے نصیبہ نہیں انہاں نو نسو نابود فرما۔ نبی دی وفات تے پنگڑے پاندے ہو، نبی دی وفات تے ٹول بجاندے ہو، نبی دی وفات تے کیک کر دے، مر نہیں ہو گیا، سب تو کمینہ ذلیل ہوئے اور شیطان دا پائی وال ہوئے جڑا نبی دی وفات تے کی مناندہ ہے؟ نہیں بولے جشن منائے نبی دی وفات تے، نبی پاک دی موت برحق، نبی پاک دی موت برحق۔ قرآن سچا ہے کہ نہیں بولو؟ آنا آپ پردہ کر گئے موت نہیں آئی؟ میں دساں ایک ایک گل دا ذمہ دار ہاں، ذمہ دار ممبر تے کھڑا
اللہ دے قرآن دی گل کرانگا، محمد دے فرمان دی گل کرانگا صلی اللہ پنگڑے پانا بے شرما جڑا کم صحابہ نے نہیں کیتا تو کیڑی خرافات ادن نہیں کی تھی عورتانو نبی پاک نے پڑھ دے دا قرآن نے پڑھ دے دا تو ہورا بنا کے لئی پھرنا اے ہورا کتھے جان گیاں مصنوعی ہورا کتھے جان گیاں بے حیا عورتاں میرے جذبات نے کاش پاکستان دی قانون سازی میرے ہاتھ وچ ہوئے میں 10 عورت کی وے رہنی چاہیے آکھو اسی مسلمان اشتہارات آیا نیٹ دے عورتان دی محفل میلاد دا پروگرام ہوئے تے دال جناب آئیڈ دیتی جائے کہ مرداں واسطے پردے دا انتظام ہے پروگرام کنہ دا ہے بولو وہ گل تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں پروگرام کنہ دا ہے تے مردانو پردے دے وچ تو انہوں پردے وچ بڑھائیے کریے ہیں اگلے جمعے عورتاں تھلے کر لینے ہیں تے مرد اتے کر لیے اللہ اس قوم نو ہدایت نصیب فرما جڑا شیطان پیچھے لگے مت بولو بولو پیار نال بولو محبت مت ماری جاندی ہے پردے دا حکم کنہ نو آیا ہے تے عورتاں کی آکھیا ہن تانوں پردے وچ بٹھاواں گیاں تے اسی محفل میلاد کراں گیاں ہائے پاکستان لا الہ محمد الرسول اللہ جس عورت پنجاب دی وزیر اعلیٰ سجے کھبے مرد بیٹھے ہون سیرت النبی دا جلسہ کرے انہوں یہ جلسہ پھب دا بغیرت نہ بنو خیرت مند بنو میرا کچھ نہیں جانا حوض کوثر دا پانی پینا جے نبی پاک نے فرمایا جاؤ سب کچھ کھولو میرے جسم دے ٹکڑے کر دیو کوئی چیز دی ضرورت نہیں سانو پیاری ہے تے نبی پاک دی حدیث پیاری ہے مل کے بولو نبی پاک دی سانو وزیر اعلیٰ پنجاب پیاری نبی پاک دی اچھی بولو پیار تواڈی گواہی کون سن رہے ہے حیا پیدا کرو حیا نبی پاک نے فرمایا الحیاء من الایمان جن دے اندر حیا نہیں ان دے اندر بولو ایمان نہیں یہ سیرت دا جلسہ کرے کدی آندی میں عمر بن خطاب دے طریقے دے چلاں گی پتہ ہے عمر بن خطاب کون ہے جن نے آکھیا عورتانو کی ہونا چاہیے پردے دے وچ ہونا چاہیے قرآن پھر کنے نازل کیتا تسی اسلام نو بدلو گے تواڈی سیاست بھی گندی تواڈی سوچ بھی ایسی اس سوچ اتے اس سیاست اتے اپنی پیر دی بولو جوتی رکھنے اس سیاست دے اس تواڈی سوچ تے کی رکھنے نہیں بول دے نہیں پہ تسی نہیں بول دے نہ بولو نہ بولو نہ بولو زندگی تھوڑی جے میں تانوں دس دے ہاں زندگی تھوڑی جے بولو سانو نبی پاک دی حدیث سانو نبی پاک دی حدیث تواڈی آواز جدوں میری مرضی دے مطابق ہوئی اودوں چھڈاں گا سانو نبی پاک دی حدیث پیاری 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 میں اپنی جانا نبی پاک دی حدیث تو قربان کر دیا مال و متا قربان کر دیا منصب قربان کر دیا میرا سونا تے پیارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ذرا بات سنوالی ہے میرے آقا آئے تشریف لے آئے انہیں تھے بات سنو موت کتھے آنی ہے علم تے کندے کھل کس مقام تے فوت ہو جانا ہے ہمیں میرے آقا فرماندے نے آشاں میری زندگی وچ فوت ہو جائیں میں جنازہ بھی آپ پڑھاں تینوں قبر وچ بھی آپ اتاراں اللہ اکبر کبیرہ اما جی عائشہ صدیقہ نے جواب دیتا ہے میرے آقا نے تبسم فرمایا سبحان اللہ اے نبی پاک دے گھر دیاں گلاں اور زندگی دے آخری سفر دیاں باتاں سنا رہے ہیں اور میرے آقا نو
نو بخار چڑھ گئے. ایک صحابی جسم اطہر نو ہاتھ لاندا ہے, اے سونیا محبوبا تانوں تے دو بندیاں جنہ بخار ہے. میرے آقا فرماندے نے جویں میری شان بہتی ہے, جویں میری عظمت بہتی ہے, جویں میرا مقام بہتا ہے, ایویں میری ازمائش بھی بہتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بیماری دی حالت اندر, بخار دی حالت اندر سر پاگ تے پٹی بنی ہوئی ہے. تے میرے آقا فرماندے نے کل میری کس کر واری ہے, کل کندی واری ہے. اپنیاں بیویاں دے متعلق پوچھ رہے نے ازواج محترمات دے, کل میری کی درواری ہے. تے ساریاں بیویاں سمجھ جاندیاں نے نبی پاک کندے کر جانا چاہندے نے. اماں جی اچھی بولو, مانو منن والے ہو امی جی, عائشہ دے کر میرے آقا جانا پسند کر رہے نے. سبحان اللہ. کل کیندی واری ہے, کل کیندی واری ہے. ساریاں بیویاں نو اکٹھیا کیتا گیا, انہاں نے ساریاں نے اجازت دے دیتی ہے سونیا جدھر تسی جانا چاہندے ہو اسے ساریاں راضی ہیں. سبحان اللہ. تے میرے آقا عائشہ دے گھر وچ آئے تے آہے اماں جی دس رہیاں نے آپ نے ایک بازو حضرت فضل بن عباس تے کندھے تے رکھے. سن اور سمنا بادیاں نبی پاک دے زندگی دے آخری ایام کیسے نے. ایک بازو علی دے کندھے تے رکھے, پیر پیر زمین تے کسیڑ دے جاندے نے. اماں جی عائشہ صدیقہ دے گھر وچ آ گئے نے. اللہ اکبر کبیرہ. اور بخار دی حالت دے اندر نبی پاک نے مسجد میں جانا بند نہیں کیتا, لیکن بدھ دا دن آ گیا. بولو کیڑا دن؟ 7 ربیع بولو 7 ربیع اولے. تے میرے آقا مسجد وچ آئے نے, منبر تے بیٹھے نے تے آپ خطبہ ارشاد فرماندے نے. صحابہ بیٹھے نے تے میرے آقا فرماندے نے او میرے صحابہ اللہ نے اپنے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے, پاویں دنیا دی زینت لے لے, دنیا دی چہل پہل نو اختیار کر لے, یا اپنے اللہ دی ملاقات نو پسند کر لے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے کہ نبی پاک نے الفاظ کہنے ڈیکا مار کے ابو بکر روندا جاندا ہے. اور صحابہ آندے نے جڑی گل اسی نہیں سمجھے کون سمجھ گیا ہے؟ ابو بکر. ابو بکر او ابو بکر نے سمجھیے کیڑا بندہ ہو سکتا ہے انہی عظمتاں والا جنہوں اختیار ملے یا دنیا تے روے یا اپنے اللہ کو آ جائے. تے نال میرے آقا فرماندے نے او میرے صحابہ اگر کسے دن میرے کو زیادتی ہو گئی ہوئے بدلا لی لوے. ایک صحابی آندا سونیا تساں مینوں چھڑی نال ماریا سی, میں بدلا لینا چاہنا وا. میرے آقا فرماندے نے اگے آ جا. عمر بن خطاب کھڑے ہون لگے نے, میرے آقا نے روک دیتا ہے. اے صحابی قریب ہوندا ہے, آندا سونے جدو تساں چھڑی ماری سی اندے ہاتھ وچ چھڑی ہے, اودوں میرے جسم تے قمیض کوئی نہیں سی. آقا نے قمیض اوپر کر لئیے, انہیں چھڑی زمین تے سڑ دیتی ہے. نبی پاک دا جسم چومدا جاندا ہے. اچھی اچھی نبی پاک دا جسم چومدا جاندا. سونیاں بدلیاں دیاں کوئی گلا نہیں سن, میں تے بہانہ بنایا سی تہاڈا جسم چوم لواں. اینا ہونٹاں تے اللہ جہنم دی اگ حرام کر دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تے میرے آقا فرمانے نے میرے صحابہ فتنے بڑھدے جا رہے نے, تے جڑے لوگ چلے گئے نے ایمان والے تہاڈے نالوں بہتر حالت وچ نے, تے دھیان کرے آجے غور کرے آجے. میرے آقا نصیحتاں وی فرماندے نے, وصیتاں وی فرماندے نے. بدھ تو اگلا دن کیڑا ہے؟ بولو جمعرات دا 8 ربیع الاول ہے. تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب دی نماز خود پڑھائی ہے, اور آقا نے والمرسلات عرفاً سورۃ دی تلاوت مغرب دی نماز وچ فرمائی ہے. آپ جدو گھر چلے گئے نے بیماری زیادہ بخار زیادہ ہو گیا ہے,
آپ فرماندے نے ایک ٹپ لے آؤ اما جی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کرو ایک ٹپ لے آندا گیا ہے نبی پاک نو دے وچ بٹھایا گیا ہے 7 مشکیزے دے پانی دے اوپر گرائے گئے نے میرے آقا فرماندے نے بس 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 یہ حدیث الفاظ نے پانی روک دیتا گیا ہے جی میں ڈاکٹر آ جاندے نے کسے نو بخار ہو جائے اینو برف دیاں پٹیاں کرو اے گل ملی جے سونے نبی کول ملی ہے سبحان اللہ بخار دی حرارت نہان نال غسل کرن نال کم ہو جاندی ہے اللہ اکبر کبیرہ عشاء دا وقت جڑا اگے گزر رہا ہے آقا فرماندے نے میرے صحابہ اور اما جی عائشہ صدیقہ نو پوچھ دینے کیا صحابہ نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں ہے فرماندیاں نے نماز نہیں پڑھی تے میرے نبی فرماندے نے مرو ابا بکر فل یصلی بالناس ابو بکر نو کہو صحابہ نو کی پڑھان عشاء دی نماز اونچی بولو تے دن جمعرات دا تے 8 ربیع الاول اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے سونیا کسے ہور نو کہہ دیو میرے ابو دا دل بڑا نرم ہے جدو توانو مسلح تے نہیں دیکھن گے نماز نہیں پڑھا سکن گے میرے آقا فرماندے نے مینوں ورغلان دی کوشش نہ کرو مرو ابا بکر مرو ابا بگو جمعے لنگ جانے نا الفاظ تے ہائے مرو ابا بکر فل یصلی بالناس میری زندگی وچ میرے مسلح تے کھڑا ہوئے داتے ابو بکر صدیق ہوئے گا ابو بکر مسلح تے آگئے نے سبحان اللہ صحابہ پیچھے نماز پڑھ دے میں اور گل ذہن نشین فرما لو نبی پاک دی زندگی اندر ابو بکر نے 17 نمازاں پڑھائیاں نے اونچی 17 نمازاں پڑھائیاں نے ابو بکر صدیق نے جمعرات دا دن گزرے ہے اگے جمعے دا آگے ہے اگے پھر ہفتے دا دن آیا ہے تے میرے آقا تشریف لے آئے نے مسجد دے اندر اے میرے آقا دا مسجد وچ آخری پھیر آجے سبحان اللہ اللہ آسے آسے عمر گزاری سنو سنو آسے آسے عمر گزاری اور دکھ چلے مالی باغ نہیں ویکھن دیندا آئیاں جدوں بہاراں ظہر دی نماز دا وقت نبی پاک آئے نے ابو بکر پیچھے ہون لگے نے نبی پاک نے اشارے نال مسلح تے کھڑیاں کر لے ابو بکر نو نماز نبی پاک نے پڑھائی ہے ابو بکر نے سارے صحابہ دی جماعت کروائی اور نبی پاک علیہ السلام چلے گئے جدو پھر اپنے گھر وچ گئے نے میرے آقا لیٹے نے اللہ اکبر کبیرہ تے اماں دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو پوچھ دینے کوئی مال ہے وے اور مال جمع کرنے والوں اپنے نبی دا حال وے کو 7 دینار کنے میرے آقا فرماندے نے صدقہ کر دے ہو آقا نے اپنے ہتھیار مسلمانہ میں ہبا کر دیتے نے اللہ اکبر کبیرہ رحمہ جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جدن نبی پاک فوت ہوئے نے تے رات پہ گئی ہے کار وچ تیل دیا جلان جو گا بھی نہیں ہے گا اے میرے مصطفیٰ دا کھارے اللہ تو تے کی کچھ کھا جانا ہے بے شرمی دے پروگرام کر جانا ہے دولتاں لٹانا ہے دولتاں لٹانا تے نبی پاک دے کردہ حال دے آندیاں نے میں پڑھو
حسن کولو تیل لیا دیے جلان واسطے سبحان اللہ یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے نے اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے سوار دا دن آ جاندا ہے 12 ربیع الاول سوار دا دن 12 ربیع الاول سوار دا دن نبی پاک دی عمر پاک 63 سال تے 4 دن ہو گئی ہے سن 63 سال تے 4 دن الرحیق المختوم نے لکھے ہے شاہ 63 سال تے 4 دن ہو گئے میں اور صبح فجر دی نماز یاد کر لے صبح فجر دی نماز میرے آقا نے حجرے دا پردہ پیچھے کڑھائے کیتا ہے ابو بکر نماز پڑھا رہے نے ویندے نے پردہ پیچھے ہویا ہے نماز وچ محسوس کیتا ہے پیچھے ہون لگے نے نبی پاک نے اشارہ کر دیتا نماز پڑھاؤ ابو بکر نماز پڑھا رہے نے حضرت انس فرماندے نے شاید نمازاں میں انتشار پہ جاندا صحابہ نماز چھڑ کے سونے نبی وال ہو جاندے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا نے پردہ پیچھے تیرے سبحان اللہ چاہی دیئے میرے آقا نے پردہ پیچھے کڑے ابو بکر نو امام بنیا صحابہ نو مقتدی بنیا ابو بکر نو امام بنیا عمر نو مقتدی بنیا ہائے عثمان نو مقتدی وکھے علی نو مقتدی وکھے کندے پیچھے ابو بکر صدیق دے پیچھے صحابہ نو وکھے میرے آقا نے تبسم فرمایا چہرے تے مسکراہٹ آئی ہے حضرت انس فرماندے نے نبی پاک دا چہرہ انج محسوس ہوا جویں قرآن دے ورکے کھلے نے اور جندی امامت نبی پاک مسکرائے آج دا کالا بیمان پنگی چرسی اس ابو بکر وال انگل اٹھائے لانتی ہو سکتا ایمان والا نہیں ہو سکتا نبی پاک مسکرائے پردہ آپ نے کیتا آخری نظر پئی ہے مسجد نبی اندر نبی پاک اندر چلے گئے نے تے ہماری عائشہ صدیقہ فرمان دیا نے او دن کار بھی میرے تے واری بھی میری ہے جڑا مانو مند ہے ہائے 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 اے موقع ہی سبحان اللہ کہند ہے واری بھی میری کار بھی گود بھی میری تے سر نبی میرے سینے نہ لگا ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس اما جی عائشہ صدیقہ اس حدیث دی حرامی نے لو حدیث سنو نبی پاک دی زندگی دی آخری حدیث اج غور کر جاؤ وہابی دیوبندی بریلوی کسے بھی مسلک نہ تعلق ہے نبی دی حدیث وال غور کرنا تے پلے بننا آخری حدیث آپ کہہ رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد اللہ یہود و نصارہ تے لعنت کرے اونا نبیاں دی قبر تے کی کیتے اچھی جڑا نبی دی قبر تے سجدہ کرے کی ہندہ اچھی آواز تھوڑی آ رہی ہے نبی دی قبر تے سجدہ کرے فیصلہ کرو ایاکا نعبد و ایاکا نستعین پڑھنے والوں فیصلہ کرو لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں سجدہ کندے اگے کرنا ہائے 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 اللہ آخری ویلا بھی آئے تے سجدہ کندے اگے کر دے ہوئیے جڑا کسے بزرگ پیر ملنگ دے اگے سجدہ کر دے ان دی توحید برقرار نہیں رہندی لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد نبی پاک دی زبان تو نکلے آخری الفاظ آج سن جانا اور اپنی زندگی سنوار لینا اور اپنی زندگی دی فکر کر لو جو سونے نبی اس دنیا تے ہمیشہ نہیں رہتے ایسا بھی رہنا نہیں رہنا موت نو بھی یاد کرنا اور نبی پاک علیہ السلام دے اما جی عائشہ صدیقہ دے سر گود وچ رکھے ہے کول پیالہ پانی دا پیا تے آپ ان دے وچ ہاتھ لے جاندے نے پانی چہرے تے پھیر دے نے
تے آپ فرماندے نے موت دیاں سختیاں بڑیاں نے، موت دیاں سختیاں بڑیاں نے۔ اما جی فرماندیاں نے میں ادھر محسوس کیتا کوئی بھی اس سختی تو نہیں بچ سکے گا، کیونکہ عظمت والا، شان والا، مقام والا، عظمتاں والا، سرداریاں والا ایس روئے زمین تے ساری کائنات ایک پاسے، نبی ایک پاسے، صلحاء ایک پاسے، اتقیاء ایک پاسے، نبی ایک پاسے، سارے بھی مل کے نبی پاک دی شان دا مقابلہ کر سکدے؟ آپ پیالے وچ ہاتھ پاندے نے، پانی چہرے پاک دے پھیر دے نگے گل سن والی ہے، آپ آندے نے لا الہ، کون کہہ رہے نے؟ آخری ویلا تے آنا اللہ جتھے آئے اسی پڑھ دے ہوئے لا الہ، میرے آقا کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اور ہماری عائشہ صدیقہ فرما دیاں نے سوار دا دینے میرا ویر عبد الرحمن اندر داخل ہوئے، ان دے ہاتھ وچ مسواک ہے، اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا نے ادھر اشارہ فرمایا، اما جان فرما دیاں نے میں سمجھ جانی ہاں کہ سونے نبی مسواک لینا چاہتے نے، وہ مسواک لے کے میں نبی پاک دے منہ میں جو پانیاں جا کے ویرو اور بزرگوں نوجوانوں بچوں ماں بہنوں سننا، ہماری عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے وہ مسواک میں نبی پاک دے منہ میں چپائیے، آپ کو چبائی نہیں گئی، وہ مسواک میں اپنے منہ میں چپانیاں میں انہوں نرم کرنیاں سونے مصطفیٰ دے منہ میں چپا دیتی ہے۔ تے آپ فرما دیا نے اللہ تیرا بڑا شکر ہے، بڑا شکر ہے، آخری ویلے بھی جڑا احساس دیتا ہے میرا تے نبی پاک دا تھک ملا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ میں صدقے تے قربان جاواں ماجی دیاں شانہ تو مقام تو عظمت تو سبحان اللہ۔ تے آپ مسواک کر رہے ہیں تے نال فرما رہے ہیں ایسا موت دیاں سختیاں بڑیاں نے، اس دوران ماں فاطمہ تو زہرا آ جاندیاں نے، آن کے ابو جی دی تکلیف ویندیاں نے، واہ کربا آج ابا جی نو بڑی تکلیف ہے، آقا فرماندے نے بیڑی نماز آندہ نہ گزرے عاشق بننے نہیں ہو سکتا، جڑا نماز پڑھ دے نبی پاک الحوض کوثر دا پانی میں انہوں ہی ملے گا، جڑا نماز پڑھ دے حوض کوثر دا پانی انہوں ملے گا، جڑا نہیں پڑھ دا حوض کوثر دا پانی پیوے گا نہیں۔ اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اللہم اغفر لی وارحمنی، آواز ہلکی ہوئی نا، اما جی آندیاں نے میں کان نیڑے کیتا ہونٹ لے تے میں کیا میں سنا نبی پاک کی کہہ رہے نے، تے اللہ نال گلاں کر دینے آندے اللہ مینوں نبیاں نال ملا دے، نبی پاک کی کہہ رہے نے اللہ مینوں نبیاں نال ملا دے، صدیقہ نال ملا دے، شہیدہ نال ملا دے، صالحین نال ملا دے۔ اچھی بول کسے نبی نے پنگڑے پائے، کسے صدیق نے چلیاں نہیں لائیاں، کسے شہید نے میلادی پروگرام نہیں کیتے، کسے اللہ دے ولی نے جناب تمالا نہیں پائیاں، اور نبی کنہ دے نال دے سارے نبی پاک دے نال نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ اللہ تو انہوں بھی نبیان نال ملائے، صدیقہ نہ ملائے۔ 12 ربیع الاول اما جی فرما دیا نے
اچانک نبی پاک دا چہرہ مبارک ادھر نو ہو گیا ہے. ہائے میرے کولوں بے ساختہ ہاتھ اپنے چہرے تے بھی لگ جاندہ ہے. میں آنی سونے نبی وفات پا گئے نے اور دھوکھا تے تینوں مل گیا ہے. اماں جی بھی سچ کہہ رہی نے. آؤ ذرا ہن سنو. فرماندیاں نے میں دس نہیں تے شور برپا ہو جاندہ. 2-4 منٹ تیرے چاہیے نے. ادھر جدو گل نکل دیئے عمر بن خطاب نے تلوار کڑ لئیے. جنہیں آکھیا محمد فوت ہو گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم میں ان دی گردن اتار دے آنگا. صحابہ نو کوئی پتہ نہیں ایسی طریقی چھا گئی ہے. ایسا غمدہ عالم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے سونے مصطفیٰ لیٹے نے. ادھرو یار غار نو پتہ لگ دے اپنے مکان دے اندر نے جندہ نا ابو بکر صدیق ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اپنی سواری تے بیٹھ کے اوندے نے تے سیدھے اوندے نے مسجد دے اندر شور برپا ہوئے ہے. حضرت عمر غصے دا اظہار کر دے جاندے نے. او خبردار خبردار جنہیں آکھیا محمد فوت ہو گئے نے میں ان دی گردن اتار دیاں گا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر جلدی نہ اوندے نے چہرے پاک دو چادر پیچھے کر دینے. بخاری شریف چادر پیچھے کر دینے پیشانی تے بوسا دین دینے. تے آپ فرما دینے سونیاں تسی اپنی زندگی ویچ بھی پاک اج موت تو بعد بھی پاک ہو. سبحان اللہ. ابو بکر آئے نے ممبر پاک دے تشریف لے آئے نے. حضرت عمر نو آندے نے بیٹھ جاؤں. حضرت عمر گل والتے آنی نہیں کر دے. حضرت ابو بکر نے وہ گل اتھی چھڈیے ممبر پاک دے تشریف لے آئے نے. خطبہ ارشاد فرمایا ہے. آپ فرما دے نے من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. نالا فرما دے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین. پاک کون ہے؟ اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ. ابو بکر نے کی پڑھے اختلاف مکن لگا. اختلاف کون مکند ہے؟ اللہ دا قرآن. ابو بکر آندے نے جڑا تواڈے وچوں محمد دی عبادت کردا سی محمد فوت ہو گئے نے کتھے جائیں گا؟ جیڑا عقیدہ ابو بکر صدیق دے اوہی عقیدہ اہل حدیث دے. فرمایا جڑا اللہ دی عبادت کردا سی اللہ زندہ نے تے ہمیشہ زندہ رہن کے نال قرآن پڑھ دینے. محمد کندے رسول نے انہاں تو پہلا بھی رسول آئے سن اللہ گل چلے گئے سن. اگر آوی ففاد پا جان یا شہید ہو جان قرآن دی دا ترجمہ سنو. کیا تسی لوگ اپنیاں ایڑیاں تے پھر جاؤ گے؟ جڑا پھر جائے گا انہیں اللہ دا نقصان نہیں کیتا اپنا کیتا ہے. تے جڑا شکر گزارے ان دا قدردان کون ہے؟ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. قرآن پڑھن دی دیر سن سن عمر دے ہاتھ وچوں تلوار ڈگ جاندی ہے. اینا لتا وچ طاقت کوئی نہیں. عمر زمین تے ڈگ جاندا ہے ٹائی مار کے روندا جاندا ہے. کیڑا دن 12 ربیع اچھی بول کیڑا دن رب دا واسطہ ہی بول اج تینوں بلانا چاہنا. اوے عمر روندہ تے کیڑا دن فاطمہ تو زہرا روندیاں نے تے کیڑا دن. اوے بلال روندہ تے کیڑا دن. او چنڈیاں لانا گانے لانا شور و غوغا کرنا بے شرما. او کیڑا دن جدو صحابہ روندے نے حسن روندہ حسین روندہ ہے ابو بکر دیاں چیخاں نکل دیاں نے تے کیڑا
دے نے اللہ اکبر کبیرہ یقین ہو گیا ہے ہر صحابی ہوئی ایت قرآن دی پڑھدا جاندا ہے تے نال آندے نے ابو بکر واہ ابو بکر واہ ابو بکر واہ جڑی ایت سانو یاد نہیں سی کنوں یاد ہے ابو بکر صدیق نو آج محسوس ہویا جویں قرآن آج ہی نازل ہو گیا ہے صحابہ دے جذبات ایسے نے غم دے حالات ایسے نے طریقی چھا گئی ہے اللہ اکبر کبیرہ تے 12 ربیع الاول سوار دا دن اگے منگل دا دن حجاندہ ہے وہ بھی دن گزر گیا تے فیصلہ صحابہ کر دے میں نبی پاک نو غسل کیویں دیتا جائے کپڑے اتارے جان یا کپڑیاں سمیت غسل دیتا جائے اللہ نے نیند اونگ تاری کر دیتی ہے غیبی آواز آئی ہے نبی پاک دے کپڑے نہ اتارے آجے اور نبی پاک دے کپڑے سمیت غسل دے آجے اور ایک صحابی نے نبی پاک دا سر پاک اپنے سینے نہ لایا ہے حضرت فضل بن عباس حضرت علی المرتضی اور آپ دے غلام سے آپ پانی پا پا کے غسل دے رہنے تے حضرت علی فرماندے نے آپ دے جسم تے ہاتھ لگ دے جویں گلاب دیا پتیاں ہندیاں نے آپ نو غسل دیتا گیا آپ دا جسم انج نرم ہے جویں گلاب دیا پتیاں ہندیاں نے میں صدقے دے قربان جاواں اپنے مصطفیٰ علیہ السلام دے غسل دیتا گیا دوسرا اختلاف پہ گیا ہے کہ نبی پاک نو مکے وچ دفن کریے مدینے وچ کریے جنت البقیع وچ دفن کریے بیت المقدس وچ دفن کر دئیے تے ابو بکر آندے نے میں نبی پاک کولو حدیث سنیے نبی جتھے فوت ہوندا ہے اوتھے ہی دفن ہوندا ہے اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک دی قبر لحد والی کڈی جاندی ہے اللہ اکبر کبیرہ آوے ہنا سوار منگل دی رات کے بدھ دا آغاز ہون لگا ہے رات دا ٹھیمے نبی پاک نو قبر وچ اتار دیتا گیا ہے اوتے مٹی پا دیتی گئی ہے اللہ اکبر کبیرہ وے انس بلال نبی دیو یارو اے فاطمہ تو زہرا کہہ رہی ہے نے انس بلال نبی دیو یارو تسی نبی کتھے چھاڑے آئے ایسے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانوارن والے پھر دسو کیوں یار یارانو اندر خاک چھپان دے او سن سن زاری ذکر نبی تھی اکھانی ربہاون ہولا چار تمامی اگوں اے جواب سناون واسنا رہ گیا کچھ ساڑے ورت گئیاں تقدیراں ہوش حواس گم ہو گئے بھول گئیاں تقریراں آخری گل سن بلال باج وچوں اذان کہنی چھڑ دیندا ہے جدوں آندا اشہد ان محمد رسول اللہ تے سامنے نبی پاک دا چہرہ نظر آندا اچھی بولو نظر آندا مولوی صاحب باندھے نے نبی پاک کول ہی نے پتہ نہیں کتھے بٹھایا ہے اللہ اس عقیدے تو بجائے جڑا عقیدہ ابو بکر صدیق دا ہے اہل حدیث دا ہے جڑا عقیدہ بلال دا ہے وہ اہل حدیث دا ہے بلال مدینہ چھڑ کے باہر جام جنگلہ میں چلے گئے مصطفیٰ علیہ السلام دا چہرہ پاک نظر نہیں ہوندا اللہ قیامت والے دن سونے نبی دے چہرے دی زیارت نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین